اور ایک بار پھر سے ہم رخ کرتے ہیں اسی ساری صورتحال کا جس نے غریب کو بری طرح سے جکڑا ہے اور غریب کو نہیں پتا کہ کس طرح سے نکلنا ہے، آگے کرنا کیا ہے، کیا ملک کی سچویشن بہتر ہوگی۔ غریب کو کہیں نہ کہیں کوئی ریلیف ملے گا نہیں ملے گا۔ کنزیومر رائٹس کے حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے کوکب اقبال صاحب۔ اقبال صاحب، جس طرح سے ہم بات کر رہے تھے کہ مہنگائی، آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ آنے والے وقت میں ہم نہیں دیکھ رہے کہ غریب کو کچھ ریلیف ملے گا یا پھر اس کی شرح کم ہوگی، تو کس طرح کے اقدامات حکومتی سطح پر ہونے چاہیے؟ آٹا مہم کی بات نہیں کر سکتے کیونکہ اس میں بہت سی انتظامی غفلت ہم نے دیکھی، لوگ اپنی جانوں سے چلے گئے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کیا پیرامیٹر لینے کی ضرورت ہے اس سچویشن میں؟ دیکھیں، سب سے پہلے اگر غریب کو ریلیف نہیں دے گی گورنمنٹ تو میں سمجھتا ہوں کہ صورتحال بڑی غمگین ہو جائے گی، اور غریب کی جو تعداد ہے وہ گزشتہ کئی سالوں میں اس سال جو ہے وہ غریبوں کی تعداد زیادہ بڑھتی جا رہی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر حکومت نے اس طرف توجہ نہیں دی، اپنی تمام صلاحیت کو اس طرف نہیں لگایا، تو یہ ایک بہت بڑا بھونچال آئے گا اور ایک بڑی، میں سمجھتا ہوں کہ ایک صورتحال پیدا ہو سکتی ہے کہ جس سے حکومت کو نمٹنا بہت مشکل ہو جائے گا، کیونکہ جب غریب بھوکا مرے گا، روڈوں پہ آئے گا، احتجاج کرے گا، تو یہ پورے ملک کے اندر ایک غمگین صورتحال پیدا ہو سکتی ہے۔ اس لیے حکومت کو سوچنا چاہیے، حکومتی اداروں کو سوچنا چاہیے کہ کم از کم غریب کو ریلیف پہنچانے کے لیے اقدامات کیے جائیں۔ اس سلسلے میں جو ہماری فوڈ سیکورٹی کونسل ہے اور منسٹری ہے، اس کو سوچنا چاہیے کہ کس طرح ہم آگے آنے والے وقتوں میں، کیونکہ ہر چیز جو ہے وہ دسترس سے باہر ہوتی جا رہی ہے۔ آپ بکرے کا گوشت تو ایک غریب آدمی تصور نہیں کر سکتا، اسی طرح گائے کا گوشت جو ہے اس کی دسترس سے باہر ہے۔ اس کو تو اب دال کی قیمتیں آپ دیکھیے کہ 440 روپے کی دال 400 روپے کلو میں بک رہی ہے۔ تو یہ جب ایسی صورتحال ہوگی تو کیا اب آٹا بھی جو ہے اس کو پانی میں بھگو کے روٹی نہیں کھا سکتا، تو غریب کا پیٹ تو بھرنا ہے، وہ کس صورتحال سے اپنے بچوں کو پال رہا ہے۔ آپ عید کی شاپنگ کی بات کر رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ عید کی شاپنگ کرنا تو دوال، وہ اپنے پیٹ پوجا کر لے تو یہ بہت بڑی بات ہوگی۔ تو اس طرف جو ہے حکومتی اداروں کو سوچنا پڑے گا، اور اگر حکومت اس طرف توجہ نہیں دی تو میں سمجھتا ہوں کہ میں جو صورتحال دیکھ رہا ہوں وہ ایک انتہائی مطلب درجے پہ صورتحال ہوگی، جس سے حکومت کو سنبھالنا مشکل ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، لیکن کوکب صاحب، ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ حکومت کی جانب سے کوئی توجہ نہیں دی جا رہی، کوئی پالیسی نہیں ہے۔ آنے والے دنوں میں کس طرح سے صورتحال پر کنٹرول کیا جائے گا، اس سلسلے میں بھی حکومت کی جانب سے کوئی پلان سامنے نہیں آتا۔ جیسا کہ آپ نے کہا کہ آنے والے دنوں میں مشکلات مزید بڑھ سکتی ہیں، مہنگائی مزید بڑھ سکتی ہے، تو خدا نخواستہ صورتحال کس طرف جائے گی؟ کیونکہ آج بھی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ لوگوں کے پاس کھانے کے لیے جب پیسے نہیں ہوتے، کھانے کے لیے کھانا نہیں ہوتا، تو جو این جی اوز یہاں پر موجود ہیں وہاں پر لائنز لگی ہوتی ہیں، افطار کے ٹائم پر آپ دیکھ لیں، دیگر اوقات میں آپ دیکھ لیں، تو کیا صرف این جی اوز اور جو دیگر مخیر حضرات ہیں وہی سامنے آ کر سب کچھ کریں گے؟ حکومت کے بس میں اب کچھ نہیں رہا ہے۔ حکومت نے جو بھی آٹا باٹا، وہ آپ نے دیکھا کہ ایک تو اس سے اموات ہوئی، کوئی ایسا سسٹم کرتے کہ ان کے گھروں تک وہ بہت ساری این جی اوز ایسا بھی کر رہی ہیں۔ میں جے ڈی سی کی بات کرتا چلوں کہ انہوں نے ایک اچھا نظام اپنایا ہوا ہے کہ اگر ان کو راشن دینا ہے تو راشن کے لیے انہوں نے لائنیں نہیں لگائیں۔ اگر ان کے پاس جو لوگ رجسٹرڈ ہیں ان کے گھروں پہ وہ جو ہے کوریئر کے تھرو وہ راشن پہنچایا جا رہا ہے۔ تو یہ ظفر عباس نے کام کر کے دکھایا۔ اسی طرح ان کی صورتحال کو دیکھتے ہوئے یا ان سے مشورہ کرتے ہوئے حکومت کو بھی چاہیے تھا کہ اگر اب آٹا بانٹنا تھا تو اس طرح کرتے بجائے کہ ان کو لائنیں لگتی ہیں اور لوگ جو ہے وہ اموات کا شکار ہوتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس کو اگر نہیں انہوں نے کیا تو یہ قریب دیکھیں پیٹ نہیں بھرے گا تو جو کرائم ہے وہ بھی کرائم کی شرح بڑھ رہی ہے۔ غریب نے تو اپنے گھر کا پورا کرنا ہے، اور وہ پیٹ پوجا کے لیے ایک کپڑا جو ہے 1 سال نہیں 5 سال بھی چل سکتا ہے، مگر پیٹ کے لیے تو وہ اس کو جس وقت بھوک لگتی ہے وہ سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے کرائم کو روکنے کے لیے، جرائم کو روکنے کے لیے، یہ صورتحال کو کنٹرول کرنے کے لیے حکومت کو ایک ایسی پالیسی، ہم نے دیکھا کہ صاحب وہ جو پیٹرول ہے وہ سستی موٹر سائیکل والوں کو دیا جائے گا، صرف باتیں بنا کے حکومت نکل گئی۔ اس کے بعد جو ہے انہوں نے کہا کہ جناب یہ جو ہے آٹا ہم غریبوں کو دیں گے، وہ آپ نے حشر نشر دیکھا، اور پھر لوگوں نے کہا کہ وہ آٹا بھی ایسا تھا
کہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ آٹا باٹا ہی نہیں جاتا تو اچھا تھا. اب اس طرح کا غیر معیاری آٹا بھی بانٹا گیا اور اس کو جو ہے وہ دکھایا گیا کہ اربوں روپے کا تو کوکر آٹا جو ہے صاحب، وہ اب ایسی ساری بانٹ دیا گیا. سچویشن میں جب آپ کے سامنے ساری صورتحال، تو لگتا یہ ہے کہ حکومت کہیں پر بھی سیریس نہیں ہے کہ وہ غریب کو کہیں نہ کہیں کوئی ریلیف فراہم کر دے. ایسے میں ہم ان لوگوں کی بات بھی کر لیتے ہیں جو ناجائز منافع خوری کرتے ہیں. ریٹ کچھ اور ہوتا ہے ایکچوئل چیز کا، لیکن بیچتے ہیں اسے دگنے داموں پر اور اس کو کہیں پر بھی وہ جسٹیفائی نہیں کر پاتے. تو ایسی سچویشن میں آپ کو نہیں لگتا کہ حکومت کو ایٹ لیسٹ کچھ ایسے ادارے ہونے چاہیے، پرائس چیکنگ کمیٹیاں ہونی چاہیے جو صرف اتنا چیک کر لیں کہ ان قیمتوں پہ چیزیں ملے جو ان کی اصل قیمت ہے؟ دیکھیں ابھی اس دفعہ جو ہے گورنمنٹ آف سندھ نے رمضان آرڈیننس نکالا جس میں نچلے درجے کے جو ایک انسپیکٹر تھا اس تک کو انہوں نے پاور دی. مگر میں سمجھتا ہوں کہ یہ کیونکہ سسٹم بڑا خراب ہے، اس سسٹم کو جو ہے حکومتی ادارے نہیں چلا سکتے. اس سسٹم کو صرف جو ہے جیسے ہم نے پہلے بھی کہا تھا کہ ہمیں پاور دیں اور یہ دیکھیں ایک سال پاور دے کے دیکھ لیں کہ ہم کیا کر سکتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ کیونکہ کرنے کا عزم ہوتا ہے اور ایک نیک نیتی سے جو کام کیا جائے وہ بہتر ہوتا ہے. وزیر اعلیٰ صاحب نے نچلی سطح پہ تو اختیارات دے دیے، ایک انسپیکٹر کو بھی مجسٹریٹ کے اختیارات دے دیے اور انہوں نے ہمارے کہنے پہ جو ہے وہ یہ تک کیا کہ دکانیں سیل بھی کر دی جائیں. دکاندار کو جو ہے وہ یہ تک بتایا گیا کہ بھئی آپ کا جو سامان ہے وہ حکومت کے ریٹوں پہ بیچ دیا جائے گا. مگر حکومتی جو لوگ ارکان تھے انہوں نے کوئی عمل درآمد نہیں کرایا اور وہی صورتحال رہی جو پچھلے سالوں میں رہی. تو اس طرح میں سمجھتا ہوں کہ کوئی کام نہیں ہو سکتا جب تک کہ آپ کنزیومر ایسوسیشن کو اپنے ساتھ نہیں ملاتے اور کنزیومر ایسوسیشن سے مشورہ کر کے کوئی بہتر طریقے اس کو کام کرنے کا حل نہیں نکالتے. میں سمجھتا ہوں کہ وزیر اعلیٰ جتنے بھی ہیں دوسرے صوبوں کو ان کو چاہیے کہ بہتر طریقے سے ریلیف فراہم کرنے کے لیے حقیقی معنوں میں اقدامات کریں. ٹھیک ہے، سیریس ایشوز کے اوپر بیٹھ کر بات کریں اور کنزیومر رائٹس کو دیکھ کر کچھ پلان ہونا چاہیے جس کے اوپر ہم کم از کم غریب کو ریلیف فراہم کر سکیں. مہنگائی کے حوالے سے ٹرانسمیشن کا سلسلہ بھی جاری ہے. ناظرین یہاں وقت ہوئے بریک کا. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک پر کلک کریں. ہوائے نفس کی ہے حکمرانی، لٹیرا کر رہا ہے پاسبانی. بول نیوز کے مارکیٹنگ ہیڈ آکاش رام تاحال لاپتہ، تفتیشی ادارے جواب دینے سے قاصر. اہل خانہ پریشان، بیٹے کی جدائی میں ماں غم سے نڈھال. جو بچو ہندو پر آئے تھے جو کو پاکستانی مجھے مہربانی کرے پنجو آکاش واپس کयो. حکومت سے بے قصور اور محب وطن بیٹے کی بازیابی کے لیے فریاد. سمیع ابراہیم اور صدیق جان کا سپریم کورٹ کے باہر احتجاجی کیمپ کا اعلان. کہ سوموار کے دن سے ہم سپریم کورٹ آف پاکستان کے سامنے کیمپ لگائیں اور ہم سب سپریم کورٹ آف پاکستان کے سامنے بیٹھ جائیں اور اس وقت تک نہیں اٹھیں گے جب تک آکاش واپس نہیں آئے. مشکل کی اس گھڑی میں عالمی میڈیا نے بھی اٹھائی آواز. CNN، آج تک، انڈیا ٹوڈے، ٹائمز ناؤ سمیت عالمی میڈیا نے آکاش رام کے اغوا کے خلاف دیا بول کا ساتھ. اف کیا ظلم ہے، بول انصاف کا منتظر. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.